صفوان الدین ولد عمران الدین. اس کا عنوان ہے مضمون کا لباس کی سنتیں. یہ اپنا پروگرام پیش کرے گا ہمارے حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ کو نوازا ہے بچہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لباس کی سنتیں. نمبر 1، مردوں کے لیے سفید رنگ کا کپڑا پہننا. عورت کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتی ہے. نمبر 2، قمیض اور کرتے وغیرہ میں پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالنا پھر بایاں. اسی طرح پاجامہ شلوار وغیرہ میں پہلے دایاں پاؤں ڈالنا پھر بایاں. نمبر 3، مردوں کے لیے پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا. نمبر 4، کپڑا پہننے کی دعا پڑھنا. نمبر 5، مردوں کا ٹوپی پہن کر اس پر عمامہ باندھنا. نمبر 6، عمامے کا شلہ دونوں مونڈوں کے درمیان چھوڑنا. نمبر 7، کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہنا. نمبر 8، کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے شروع کرنا. پہلے بایاں ہاتھ نکالنا پھر دایاں. اسی طرح پہلے بایاں پاؤں نکالنا پھر دایاں. نمبر 9، جوتا چپل پہلے دائیں پاؤں میں پہننا پھر بائیں پاؤں میں. نمبر 10، جوتا چپل پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا پھر دائیں پاؤں سے. شاباش ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت عمدہ. انعام دیجیے ان کا انعام دیجیے. ماشاءاللہ ادھر سے اپنا انعام لے کر جائیے. ادھر سے شاباش ماشاءاللہ. آ جائیے استاد سے دونوں ہاتھ سے مسافہ. ماشاءاللہ. اگلا بچہ ہے احمد حسن والحمد حسن. یہ تقریر پیش کرے گا جس کا عنوان ہے زلزلے کے اسباب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. حضرات محترم، میری تقریر کا عنوان ہے زلزلے کے اسباب. بعض لوگ اس کو محض سائنس کا ہی کرشمہ تصور کرتے ہیں اور اس کے اسباب کو سائنسی وجوہات کے زاویے سے ہی پرکھتے ہیں، جبکہ اہل اسلام کا اس بار نظریہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. سائنسی وجوہات کا دار و مدار بھی اللہ احکم الحاکمین کے حکم پر ہے، اس لیے محض سائنسی وجوہات تک محدود رہنے کے بجائے اس کے آگے اللہ رب العزت کے حکم اور ارادہ کو اثر انداز ماننا چاہیے. دنیا میں جو کچھ فساد و رونما ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا واضح ارشاد موجود ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا کیا دھرا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے. نمبر 2، امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے. نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے. نمبر 4، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے. نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے. نمبر 6، دوست کو قریب کرے اور ماں باپ کو دور کرے. نمبر 7، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے. نمبر 8، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کی سامان کی کثرت ہو جائے. نمبر 9، شرابیں پی جانے لگے. نمبر 10، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے. تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو. زمین میں دس جانے، صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کی بھی منتظر رہو. ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پیدر پہ اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام برائیوں سے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. آخر میں دعا ہے: اللہم انا نعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا.
اے اللہ ہم آپ کی عظمت کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم نیچے سے یعنی زلزلے سے ہلاک کر دیے جائیں آمین اللہ تعالی امت مسلمہ کو ہر قسم کے سانحات سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت عمدہ بہت شاندار پروگرام پیش کیا بچے نے ماشاءاللہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد ولد محمد افضل، یہ تیمم کا طریقہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک مٹی اس جیسی چیز سے بدن کی پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں. تیمم کے فوائد. تیمم میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا. نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سے میں پھیرنا. ماشاءاللہ. محمد عاطر ول محمد عاقب دودھ پینے کی بعد کی دعا پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دودھ پینے کے بعد کی دعا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ترجمہ: اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد حذیف ولد محمد فرقان پانی پینے کی سنتیں، یہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. پانی پینے کی سنتیں. نمبر 1 دائیں سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 لیٹ کر پینا. نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کے پینا. نمبر 5 3 سانس میں پینا. نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. شاباش ماشاءاللہ. اگلا بچہ ہے آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں. محمد صارم ولد محمد عدنان کھانے سے پہلے اور بعد اور درمیان کی دعائیں یہ بچہ سنائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ. ترجمہ: میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ اولا و آخرا. ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں. کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کسی کے دعوت کھانے کے بعد کی دعا. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ترجمہ: اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت عمدہ بہت شاندار. اگلا بچہ نور حسن ولد عبد الرحمن بیت الخلا کی سنتیں سنائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلا کی سنتیں. نمبر 1 سر ڈھک کر جانا. نمبر 2 جوتا چپل پہن کر جانا. نمبر 3 دعا پڑھ کر اندر جانا. نمبر 4 پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا. نمبر 5 قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا. نمبر 6 بالکل بات نہ کرنا. نمبر 7 کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا. نمبر 8 بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. نمبر 9 استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا. نمبر 10 دائیں پاؤں سے باہر آنا. نمبر 11 باہر آنے کے بعد کی دعا پڑھنا. شاباش ماشاءاللہ. اگلا بچہ ہے محمد ارقم ولد محمد محفوظ. یہ اپنا پروگرام پیش کرے گا باجماعت نماز کا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باجماعت نماز کا طریقہ. لوگوں میں امام وہ شخص ہوگا جو قرآن صحیح پڑھتا ہو, مسائل کا جاننے والا ہو, نیز پرہیزگار اور نیک ہو. اس کے پیچھے دائیں بائیں جانب دو صف بنا کر کھڑے ہو جائے. پہلی صف پوری کرے, اس کے بعد دوسری, اس کے بعد تیسری, اسی طرح باقی صفیں. ایک صف کے پورا ہونے سے پہلے دوسری صف نہ بنائے. صف کے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے بلکہ اسی طرح کھڑے رہے کہ لوگوں کے کندھے ایک دوسرے سے
ملے ہوئے ہوں اور ان کی ایڑی ایک دوسرے کی بالکل برابر ہو، ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ امام نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی درستگی کو دیکھ لے۔ پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک شخص قامت کہے، اس کے بعد امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس نماز کی نیت کرنے کے ساتھ امامت کی بھی نیت کرے کہ میں اس جماعت کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح پیچھے نماز پڑھنے والے بھی اپنی نماز کی نیت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب امام تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے، مقتدی بھی امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی ثنا پڑھے، لیکن مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے اور امام قرات کرے۔ فجر، مغرب اور عشاء میں پڑھے نماز سے اور ظہر عصر میں ایسے قرات کرے۔ قرات پوری ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، اس کی اتباع کرتے ہوئے مقتدی بھی رکوع میں جائے۔ امام اور مقتدی دونوں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے۔ مقتدی اس بات پر خاص خیال رکھے کہ ارکان ادا کرنے میں امام سے آگے نہ بڑھے بلکہ ساتھ ساتھ یا اس کے پیچھے رہے۔ رکوع کے بعد بقیہ نماز اسی طرح پوری کرے جیسے نماز کے طریقے میں بتائی گئی ہے۔ مقتدی صرف قیام میں خاموش کھڑے رہیں گے۔ اس کے علاوہ تکبیرات، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، تشہد، درود شریف و دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اگلا بچہ ہے محمد انس و محمد اشرف۔ یہ بچہ اسماء حسنہ سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو مشہور ہیں وہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو ان کو پڑھ کر دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں بھی دعا ہوگی۔ اور بچہ اسماء حسنہ پڑھ کر سنا رہا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی زبردست طاقت و تاثیر ہے اور ان کو یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور ان ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم۔ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ جل جلالہ و عم نوالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔
اللہ تعالیٰ اپنے انعاموں کی برکت سے ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے، ہم سب کے آباء و اجداد کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں قبول فرمائے۔ آگے ایک بچہ ہے ایاز الدین ولد معراج الدین، اس کا پروگرام ہے زکوٰۃ کے عنوان پر۔ زکوٰۃ کے عنوان پر بہت کم بیان اور تقریر ہوتی ہے، اس لیے آپ اس پروگرام کو دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیو، میرا آج کا عنوان زکوٰۃ پر ہے۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ سونے چاندی اور سامان تجارت وغیرہ پر اگر ایک سال گزر جائے تو ان کا یا ان کی قیمت کا 40واں حصہ کسی غریب مسلمان کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ نماز روزے کی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہے، فرق صرف یہ ہے نماز روزہ تو ہر غریب اور امیر مسلمان پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس کا فرض ہونا قرآن شریف کی صاف دلیل سے ثابت ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جو شخص اس کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں، اور جو مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار ہے۔ زکوٰۃ کو مسلمانوں کی پہچان بتایا گیا ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا مشرکوں اور منافقوں کی صفت بتایا گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، اور زکوٰۃ سے جی چرانے والوں کو ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ جس کے سننے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى عليها في نار جہنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ ان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی اس دن دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان بدبختوں کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی سونا چاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ یہ سزا تو قرآن شریف میں ہے، حدیث میں بھی بہت ہی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا، وہ ان کی گردن پر لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں کو نوچ نوچ کر کہے گا میں تمہارا جمع کیا ہوا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ توبہ توبہ، کیسی سخت سزا ہے۔ کون مسلمان ہوگا جو اس سزا کو سن کر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے؟ زکوٰۃ ادا کرنے میں ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، ہمارے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، غریب بھائیوں کی مدد ہوتی ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال ٹھیک ٹھیک تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ تو کوٹھیاں بنوائیں اور کچھ لوگ دانے دانے کو ترسیں۔ پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو یہ حال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت شاندار، بہت صاف بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنا انعام لے کر جائے۔ اب چھوٹے چھوٹے چند بچے ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں۔ ریحان خان اور عمران خان مرد اور عورت کا سزا سے متعلق اپنا مضمون پیش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد عورت کا سطر۔ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ہے، اور عورت کا سطر چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدم کے علاوہ پورا بدن ہے۔
البتہ چہرہ، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدم کا پردہ کرنا فرض ہے۔ اسلام نے بدن کے جن حصوں کو سطر قرار دیا ہے، کسی کے لیے ان حصوں کو دیکھنا یا خود سے کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے لڑکے ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے ان کے سطر کا کوئی حصہ دکھائی دے، اور خاص طور پر بچیاں اسکول میں اسکرٹ پہن کر نہ جائیں۔ مسئلہ: اگر نماز کے دوران سطر کے اعضاء میں سے کسی عضو کا چوتھا حصہ کھل جائے گا، 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح کے بعد بقدر کھلا رہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نوٹ: لڑکیوں کے والدین اسکول کی انتظامیہ سے مکمل لباس پہنا کر لانے کی درخواست کریں، ورنہ اسکرٹ پہنانے کا گناہ والدین پر ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اگلا بچہ محمد سعود محمد ساجد، یہ اپنا آج صحیح صاحب کا پوتا ہے، سجدے کا طریقہ بیان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کا طریقہ: نمبر 1، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ نمبر 2، سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا۔ نمبر 3، سجدے میں پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ نمبر 4، پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا۔ نمبر 5، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 6، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ نمبر 7، سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا۔ نمبر 9، سجدے کی حالت میں نگاہیں ناک پر رکھنا۔ نوٹ: دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جلسہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ اگلا بچہ ہے محمد ابراہیم بول محمد عارف، سجدے میں جانے کا طریقہ بیان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے میں جانے کا طریقہ: نمبر 1، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا۔ نمبر 2، سجدے میں جاتے وقت سر اور سینے کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا۔ نمبر 3، پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مجاہد حسن ولد محمود حسن، سجدے سے اٹھنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ: نمبر 1، تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا۔ نمبر 2، سجدے سے اٹھنے کے وقت بھی سر اور سینے کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا ہی رکھنا۔ نمبر 3، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ اگلا بچہ ہے محمد زید اور محمد یونس، تعریف نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف نماز: ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو۔ قرآن: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ نماز میں قصر کرو۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، کسی حالت میں بھی نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے انسان بیمار ہو یا تندرست، سفر میں ہو یا حضر میں۔ ہاں، اتنی سہولت ہے کہ اگر بیمار آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے، مگر نماز کو بالکل نہ چھوڑے۔ اسی طرح سفر میں بھی سہولت دی گئی اور 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھنا لازم قرار کر دیا گیا، مگر نماز کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی، اس لیے نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور وقت پر نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا انداز میں پیش کیا پروگرام۔ ابو الحسن شمسی ولد محمد صابر شمسی، یہ
دوسرا کلمہ سنائے گا بچہ. كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فضیل خان ولد اسلام خان یہ بچہ تیسرا کلمہ سنائے. کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اللہ رب سے پاک ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے. شاباش ماشاءاللہ. بہت دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے کی شوق سے جو ہے کہ بغیر کسی تھکے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں. اگلا بچہ ابوبکر صدیق ولد معراج الحق 5 کلمہ سنائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمہ استغفار. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں اور ایسے گناہ سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا. شاباش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اگلا بچہ ہے مذکر حسین اور ذاکر حسین. ایمان مجمل سنائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مجمل. آمنت باللہ کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جمیع احکامه. ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں و صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. شاباش. اگلا ماشاءاللہ. اگلا بچہ ہے حذیف علی ولد ناصر علی. دعائے قنوت سنائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. شاباش ماشاءاللہ. محمد اویس ولد محمد رضوان یہ نواقض وضو سنائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواقض وضو 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہیں نواقض وضو کہتے ہیں. نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا. نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا. نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا. نمبر 4 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. نمبر 5 منہ بھر کے قے کرنا. نمبر 6 نماز میں کہہ کہہ کر کر ہنسنا. اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب کھڑے ہونے والے لوگ اسے سن سکتے ہو. نمبر 7 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. نمبر 8 پاگل ہو جانا. اعظم خان ولد راشد خان ہر اچھا کام کو شروع کرتے ہوئے یہ پڑھیں. کیا پڑھیں یہ سنائے گا آپ کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. شاباش. اگلا بچہ ہے ابراہیم بیگ ولد آصف بیگ. اوقات نماز یہ آپ کے سامنے بیان کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوقات نماز. نماز کو ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے. وقت سے پہلے پڑھنے سے تو نماز بالکل درست نہ ہوگی اور وقت کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی. دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. فجر ظہر عصر مغرب عشاء.
نمبر 1 فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک. نمبر 2 ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اس کے 2 گنا ہونے تک. نمبر 3 عصر کی نماز کا وقت ظہر کے وقت ختم ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک. نمبر 4 مغرب کی نماز کا وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد سے مغرب کی طرف آسمان پر رہنے والی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک. نمبر 5 عشاء کی نماز کا وقت آسمان کی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک. شاباش ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت عمدہ. اب یہ بچہ ہے محمد عیان اور محمد سلیم. نماز جنازہ، دیکھو جب اس وقت نماز جنازہ ہوتی ہے اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اس لیے ان سے آتی نہیں. یہ بچہ آپ کے سامنے نماز جنازہ سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جنازہ، جنازہ میت کو کہتے ہیں. میت کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز جنازہ کے فرائض. نماز جنازہ میں 2 فرض ہے. نمبر 1 4 تکبیر کہنا. نمبر 2 جنازے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا. نماز جنازہ کا طریقہ. نمبر 1 پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے. تعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک پڑھا لے تو بہتر ہے. نمبر 2 دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود شریف پڑھے. نمبر 3 تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی مسنون دعا پڑھے. نمبر 4 چوتھی تکبیر کے بعد پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر دے. نماز جنازہ کا حکم. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. چند لوگ پڑھ لے تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب لوگ گناہ گار ہوں گے. بالغ مرد یا عورت کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بچے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. بچی کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. شاباش ماشاءاللہ، بہت عمدہ. اگلا بچہ ہے حسین ولد عبدالشباب. یہ سونے سے پہلے کی اور سو کر اٹھنے کی دعا سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے سے پہلے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ: تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. محمد حسن ولد محمد شکیل اور ابو بکر شمسی ولد عبدالرزاق. یہ اپنے حاجی مرغوب شمسی صاحب کا نواسہ ہے. یہ 2 بچے فرشتوں سے متعلق سوال جواب پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: فرشتے کون ہیں؟ جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ملائکہ بھی کہتے ہیں. سوال: کیا فرشتے کھانے پینے کے محتاج ہیں؟ جواب: نہیں، فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں. سوال: کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ جواب: نہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. سوال: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا طاقت دے رکھی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مشکل کاموں کے کرنے کی طاقت دے رکھی ہے. سوال: فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: فرشتے
بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ سوال 4 مشہور فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور پیغامات رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ سوال حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ بارش برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام ہے۔ سوال حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام مخلوق کی جان نکالنا ہے، جنہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ سوال اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال آفتوں اور بلاؤں سے انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حفاظت کہتے ہیں۔ سوال قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شاندار، بہت بہتر۔ یہ بچہ ہے ابو ذر بیگ ولد عارف بیگ، یہ علم حاصل کرنے کی دعا سنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ترجمہ: اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے ایک بچہ آنے والا ہے، احمد علی ولد حاجی رئیس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ سب سورتوں سے مقام و مرتبے میں بڑی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ توریت میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک آسمان سے ایک سخت آواز سنائی دی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھایا اور کہا، آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ اترا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو ایسے 2 نور کی خوشخبری ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان میں دعا ہے، اور چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لیے مقبول ہے۔ ان دونوں میں سے جو کچھ آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی قیمتی نصیحت۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دنیا میں بے شمار خوبصورت اور رنگ برنگی چیزیں اور مناظر ہیں جن کو دیکھ کر انسان بے ساختہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تعریف ان چیزوں کی نہیں ہے بلکہ اس خدا کی ہے جس نے ان کو بنایا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ کسی چیز کی تعریف کرنا اصل میں اس کے بنانے والے ہی کی تعریف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے یا جو اب تک ہم کو معلوم نہیں ہو سکی، ان سب کا رب اور پروردگار اللہ ہی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ایک دن ان کا حساب بھی لیں گے، اور اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ اور مالک ہوں گے۔ ہم کو دنیا میں جس کسی کی بھی بادشاہت یا حکومت نظر آتی ہے، قیامت کے دن یہ سب فنا اور ختم ہو جائیں گی، کسی کو کچھ اختیار حاصل نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دیں گے اور ان کو عیش و آرام میں رکھیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب اور سزا دیں گے۔
إياك نعبد وإياك نستعين. عبادت بھی صرف اسی کی، مدد بھی صرف اسی سے. ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے. ہر کام میں کامیابی اور ہر مصیبت سے بچاؤ کے لیے اللہ ہی کو پکاریں. اہدنا الصراط المستقیم. سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں انسان کو بہت ساری ضرورتیں پیش آتی ہیں، ان میں سب سے بڑی ضرورت اس کا ہدایت یافتہ ہونا اور سیدھے راستے پر قائم رہنا ہے. صراط مستقیم سے مراد دین اسلام کا راستہ ہے. انسان کو دنیا کے ہر کام میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھلائی ہے کہ تم سب اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم. سیدھے راستے پر کون؟ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں سب سیدھے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہیں، حالانکہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ 4 قسم کے ہیں. نمبر 1 انبیاء علیہم السلام. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا. نمبر 2 صدیقین. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو مانا اور اس کے نتیجے میں بڑے اونچے مقامات کو پہنچے، جن کو ہم اولیاء بھی کہتے ہیں. نمبر 3 شہداء. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی جان تک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. نمبر 4 صالحین. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو شریعت پر مکمل طور پر چلتے ہیں، جن کو عرف میں نیک دیندار بھی کہا جاتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب اور ضالین کون؟ جو لوگ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نبیوں کی باتوں کو ٹھکرایا، ان کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب نازل ہوا، چاہے وہ یہودی ہو یا کوئی اور قوم. نمبر 2 دوسرے وہ لوگ جنہوں نے جہالت اور ناواقفی کی بنیاد پر سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستوں کو اختیار کر لیا، چاہے وہ عیسائی ہوں یا کوئی اور قوم. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت عمدہ، بہت شاندار پروگرام پیش کیا اس بچے نے. اگلا بچہ ہے سید بیگ ولد آصف بیگ. یہ جمعہ کی نماز سے متعلق اپنا مضمون بیان کرے گا. انعام لے کے جائیے اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کی نماز. اسلام میں جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا، اسی دن وہ جنت سے باہر تشریف لائے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. لہٰذا جمعہ کی دن کی قدر کریں اور مسجد جلد پہنچ کر تلاوت اور نماز میں مشغول ہو جائیں. جمعہ کی نماز فرض ہے، یہ ظہر کے وقت میں ہی پڑھی جاتی ہے. اس میں 2 رکعتیں ہیں. جمعہ کی نماز سے پہلے امام ممبر پر بیٹھ جائے اور ان کے سامنے مؤذن اذان کہے. اذان کے بعد امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر 2 خطبے دے. پہلا خطبہ دینے کے بعد تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دے. جب دوسرا خطبہ مکمل ہو جائے تو امام ممبر سے اتر کر نماز پڑھانے کی جگہ کھڑا ہو جائے اور مؤذن اقامت کہے. پھر امام صفے درست کرانے کے بعد جمعہ کی 2 فرض رکعتیں اسی طرح پڑھائے جس طرح جماعت کے نماز کے طریقے میں بتایا گیا ہے. جمعہ کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورۃ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے. نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا سنت ہے. مسئلہ: جب خطبہ ہو تو خاموشی سے سننا واجب ہے. خطبہ کے وقت کسی سے بات کرنا یا کوئی اور کام کرنا منع ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی منع ہے. یہ بچہ ہے، اس نے بہت شاندار مضمون اپنا تیار کیا ہے. ختم نبوت کے عنوان پر یہ تقریر پیش کرے گا فرحان علی ولد الیاس علی مرحوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرات گرامی، آدمی دن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے، ان کو عقائد کہتے ہیں. اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی عقائد پر رکھی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم میں عقائد میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے نبی اور رسول کا مبعوث فرمایا. سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو عقائد درست کرنے اور صحیح عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی دعوت دی. قرآن و حدیث میں بھی عقائد سے متعلق باتیں انتہائی وضاحت اور بڑے مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہیں. عقیدہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں ذرہ برابر بھی کمی و زیادتی کی گنجائش نہیں ہوتی اور تھوڑا سا تزلزل بھی بڑے خسارے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے. عقائد کا اعمال سے بہت گہرا تعلق ہے. بڑے سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے عقائد کی درستی کے بغیر قبول نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی آدمی اللہ کو نہ مانے، اس کے ساتھ کفر و شرک کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح سے کسی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے تو وہ سچتا ہے جتنا اچھا کام کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلے کا مستحق نہیں ہوگا اور نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا. لیکن ہائے افسوس، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی اور نئے نبی کے آنے کا عقیدہ رکھنا ہی کیا کم ظلم تھا کہ امت میں ہر زمانے میں ہر جگہ نبوت کے دعوے دار مل جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، کوئی کہتا ہے مہدی ہوں اور کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. بلکہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد رسالت میں مسلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار موجود تھا اور یہ فتنہ تب سے لے کر آج تک چلا رہا ہے اور آج بھی یہ فتنہ موجود ہے. کہیں مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار ہے تو کہیں شکیل بن حنیف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح آئیں گے لیکن ان کے آنے کے دلائل و براہین سب تفصیلاً موجود ہیں جس سے شکیل اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کا پتہ چلتا ہے. اسی کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی تھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا نہیں ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ نبی ہے. اب آپ حضرات اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں فرما دیا تھا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، اس لیے اپنے ایمان کی خیر منانا اور اپنا عقائد کو درست رکھنا تاکہ قیامت میں اللہ کے غضب و غضب سے محفوظ رہے. اور عقائد درست رکھنے کی بنا پر اللہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ ہمیں صحیح عقائد پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ. یہ 100 روپے ظہیر بھائی کی طرف سے انعام دیا. ریحان حسین ولد اقبال حسین یہ ذکر کی فضیلت پر بیان کرے گا. ریحان حسین ولد اقبال حسین ذکر کی فضیلت. شاباش، جلدی تشریف لائیے اور پروگرام پیش کیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا کے انسان دل کے اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جتنا وہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ. ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دھیان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں. حدیث میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو اپنی مجلس میں یاد کرو گے میں تم کو اس سے بھی افضل مجلس میں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ انسان زندگی میں جن چیزوں کی فکر میں لگا رہتا ہے مرتے وقت وہی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے جو اللہ کے قریب کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ زندگی میں ذکر کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ابھی ایک بچے کی تقریر رہ رہی ہے، وہ اپنا پروگرام پیش کر دے، اس کے بعد پھر مزید انعامات تقسیم کر کے دعا ہو جائے گی۔ بچہ ہے عبد السبحان ولد عبد السلام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر یہ اپنی تقریر پیش کرے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بہادر دلیر اور نڈر تھے، مکہ والوں پر آپ کا بڑا اثر تھا اور آپ رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ ورزش، کشتی، گھوڑے کی سواری اور تیر تلوار چلانے میں آپ بہت مشہور تھے۔ عرب میں آپ کی بہادری کا بہت چرچا تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ایک مرتبہ دشمنی کے جوش میں توبہ توبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھی، پہلے ان کے یہاں پہنچے، قرآن شریف کی چند آیتیں سنی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسا دل پھیر دیا کہ قرآن فوراً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ آپ کے ایمان لانے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت خوشی ہوئی۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور کھلے بندوں اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ مدینہ کی ہجرت کا جب حکم ہوا تو مسلمان چھپ چھپا کر ڈرتے ڈرتے مدینہ جاتے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ٹھانی تو کچھ سامان لیا، کمر میں تلوار لٹکائی، تیر و کمان لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں اعلان کرتے جن کو اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، جن کو اپنی بیویاں بیوہ کرانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ بھلا کس کی مجال تھی کہ آپ کے مقابلے میں آتا؟ برائی سے آپ کو سخت نفرت تھی، کسی کو برائی کرتے ہوئے آپ برداشت نہ کر سکتے تھے، گناہ کا کام دیکھ کر آپ بےتاب ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تو عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ فاروق کے معنی ہے نیکی اور بدی کو بالکل الگ الگ کر دینے والا، نیکیاں پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا آپ کا پسندیدہ کام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے آخری وقت میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آئندہ کے لیے خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ کی خلافت کا زمانہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دی اور دعا فرمائی، اے اللہ میں سخت مزاج ہوں، مجھے نرم مزاج بنا دے اور مجھے اپنی پیاری کتاب قرآن شریف کی سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ بڑے ہی نرم مزاج ہو گئے۔ ہر ایک کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے، ہر ایک کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ بے چین ہو جاتے، رات رات بھر گشت لگاتے، لوگوں کے حالات معلوم کر کے آرام پہنچاتے اور فرماتے قوم کا سردار ان کا خادم ہے۔ آپ کے زمانے میں ہر طرف امن و امان و عیش و آرام تھا، امیر و غریب سب سکھی تھے۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ امیر غریب چھوٹا بڑا ہر ایک آپ کی نظر میں ایک تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے رعب کا یہ حال تھا کہ بڑی بڑی حکومتیں آپ کا نام سن کر کانپتی تھی، بڑے بڑے بہادر سردار آپ کے سامنے بولتے ہوئے تھراتے تھے، کیا مجال کہ کوئی دم مار سکے۔ خلافت سنبھالتے ہی
سلطنت پھیلتی چلی گئی اور تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے ملک اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے. شام، عراق، مصر، فارس، خراسان سب جگہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی. ملک کا بہت سلیقے سے انتظام کیا. ملک کی ترقی کے لیے آپ نے نئی نئی تدبیریں نکالی. قلعے تعمیر کرائے، یتیموں، بیواؤں، لاوارثوں پرورش کے انتظام کیا. جگہ جگہ چھوٹے بڑے مدرسے بنوائے. استادوں کی تنخواہیں مقرر کی. کمزور غیر مسلموں تک کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کیے. آبپاشی کے لیے نہریں کھدوائیں اور جگہ جگہ تالاب بنوائے. آپ ہی کے زمانے میں تراویح کی نماز باجماعت سے قائم ہوئی. آپ ہی کے زمانے میں تراویح کی نماز باجماعت سے قائم ہوئی. مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین کا لقب پسند کیا گیا. پاش نئے شہر نہایت ہی خوبصورتی اور سلیقے سے آباد ہوئے. بصرہ، کوفہ، موصل یعنی عراق کے شہر، فسطاط اور جیزہ یعنی مصر کے شہر. بیت المال کا باقاعدہ انتظام ہوا اور مختلف راستوں اور شہروں میں مسافر خانے بنوائے، کنویں کھدوائے. غرض ایسا بہترین انتظام کیا کہ دنیا جنت کا نمونہ بن گئی. شہادت. مدینہ میں فیروز نامی ایک بدبخت فارسی غلام تھا. اس کو آپ سے ایک معمولی شکایت ہو گئی، لیکن وہ ظالم آپ کی غات میں لگ گیا. ایک دن جب کہ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو اس نے آپ پر 6 وار کیے. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا اور خود زخموں کے صدمے سے گر پڑے. فیروز بھاگ گیا اور اس نے خودکشی کر لی. ہجرت کے بعد 24ویں سال آپ نے انتقال فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاباش شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ.